وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور صرف اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج مقرر کیا گیا ہے، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے، اور جس نے کفر کیا یقیناً اللہ رب العالمین جہان والوں سے بے پرواہ اور غنی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ذوالقعدہ کی آج 3 تاریخ ہے۔ حج کے مہینوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ذوالقعدہ یہ والا مہینہ، بلکہ اس سے بھی پہلے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں جن مہینوں میں مسلمان حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جب وہ آزاد ہوں، بالغ ہوں، عقل ان کی کام کرتی ہو اور حج کی استطاعت رکھتے ہوں، اللہ نے ہر مسلمان ان شرائط کے حامل مرد عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض کر دیا، تم حج کرو۔ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لفظ بھی پیارے پیغمبر نے یہی بولے ہیں کہ اللہ نے فرض کر دیا ہے تم پر۔ پھر سنیں، بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل اس کی کام کرتی ہو، بالغ ہو، بلوغت سے پہلے بچے پر حج فرض نہیں، اور آزاد ہو، غلام نہ ہو،
اور اس مرد اور عورت کے پاس حج پر جانے آنے کے اخراجات، خرچہ، طاقت موجود ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہے۔ اگر بندہ مالی طور پر تو حج کی طاقت رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پر وہ کمزور ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اس کے جسمانی طور پر حج کے لیے فٹ نہ ہونے کے باوجود بھی حج کا فریضہ اس شخص سے ختم نہیں ہوتا، فرض ہی رہتا ہے۔ کیسے کرے گا؟ حجۃ الوداع میں ایک بنو خثعم قبیلے کی عورت، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ سواری پر سوار تھے، آپ کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عورت نے آ کر، بنو خثعم قبیلے کی عورت نے آ کر امام الانبیاء سے پوچھا، اللہ کے نبی، ان ابی ادرکہ الحج وہو شیخ کبیر لا یستطیع الراحلۃ، میرا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہے اور اس عمر میں اس میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، حج کے فریضے نے اس عمر میں میرے باپ کو پا لیا ہے کہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، سفر نہیں کر سکتا، تو کیا کروں؟ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم حجی انہا، ہاں اللہ کی بندی تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر۔ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے باپ کی طرف سے حج کرنے کا۔ یہ نہیں کہا آپ نے کہ اگر وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، اتنا کمزور ہے، اتنا بوڑھا ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے ممکن نہیں تو حج نہیں اس پر، نہیں، اس حالت میں بھی حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ خود نہیں کر سکتا تو وہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ پر حج کروائے گا اور دوسرا اس کی طرف سے حج کرے گا۔ سنن ابو داود کے اندر بھی حدیث ہے، ایک بنو عامر کا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جو خصم قبیلے کی عورت والی میں نے آپ کو سنائی، یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے۔ بنو عامر کے شخص نے آ کر اسی طرح کا سوال کیا امام الانبیاء سے، کہنے لگا، اللہ کے نبی، ان ابی ادرکہ الحج وہو شیخ کبیر لا یستطیع الراحلۃ، میرا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہے، اس حالت میں اس کو اللہ کے فریضے حج نے اس حالت میں پا لی ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں حج اس پر فرض ہو چکا ہے جب وہ سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے اس شخص کو کہا، حجہ ان ابی کا واتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو اور اپنے باپ کی طرف سے عمرہ بھی کرو۔ مسلمان ہو بندہ، عاقل اور بالغ ہو اور مالی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی استطاعت بے شک نہ ہو، جسمانی استطاعت بے شک نہ ہو، حج کا فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ خود نہیں استطاعت رکھتا جسم سے، کسی کو حج کروائے گا، لیکن جس کو حج کروانا ہے نا، اس کے لیے شرط ہے پہلے اس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، تو وہ پھر کسی دوسرے کی طرف سے
اس کو حج بدل کہتے ہیں، پھر دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک اللہم ان شبرمتا، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا بھئی شبرما کون ہے؟ کہنے لگا قریب لی اور صدیق لی۔ راوی کو شک ہے کہ لفظ انہوں نے یہ بولے کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یا یہ لفظ بولے کہ میرا دوست ہے، اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا احججتا ان نفسے کا، کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ تو پہلے اپنا حج کر چکا ہے؟ کہتا نہیں اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجہ ان نفسے کا ثم حجہ ان شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کرو اور پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ جس نے پہلے اپنا حج نہ کیا ہوا ہو، جس نے پہلے زندگی میں اپنی طرف سے عمرہ نہ کیا ہوا ہو، وہ کسی دوسرے کی طرف سے نہ حج کر سکتا ہے نہ عمرہ کر سکتا ہے۔ دوسرے کی طرف سے کرنے کے لیے شرط ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج عمرہ کر رکھا ہو۔ اور اگر عورت ہے مسلمان عورت ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے، مالی استطاعت بھی موجود ہے، بالغ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ محرم کا بندوبست نہیں ہے، اس کا محرم ہے ہی نہیں، یا محرم تو ہے لیکن اتنے خرچے کا بندوبست نہیں ہے، اس کے اپنے خرچے کے مطابق تو ہے اس کے پاس رقم، لیکن محرم کو ساتھ نہیں لی جا سکتی، اتنی استطاعت نہیں، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اکیلی چلے جائے حج پر۔ مسلمان خواتین کے لیے یہ شرط ہے حج کے فرض ہونے کی اس پر کہ اس کے ساتھ محرم کا بندوبست ہو۔ اگر محرم کا بندوبست ممکن ہی نہیں تو خود نہیں جائے گی، پھر وہ کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، کسی ایسے بندے کو جس نے اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہے، اس کو پیسے دے کر وہ حج کروا دے گی اپنی طرف سے، اس پر جانا لازم نہیں ہے، حج بدل ہو جائے گا اس کا۔ جس طرح جسمانی طور پر طاقت رکھنے والا بندہ، اس سے فریضہ ختم نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ختم ہوگا، یہ کسی دوسرے کو حج کروائے گی، جو اس کی طرف سے اس کی جگہ پر حج کرے گا اور اس کا فریضہ ادا ہوگا اس سے۔ ان احادیث سے ہر بندہ آسانی سے یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسلام کا فریضہ کوئی معمولی سا معاملہ نہیں ہے، معمولی سا مسئلہ نہیں ہے کہ دل کرے آپ کا تو کر لو اور دل نہ کرے تو نہ کرو۔ پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کا بندوبست کرو، موجود ہیں پیسے، پہلے اپنا گھر بناؤ، پہلے اپنے کاروبار کو بہتر اور مضبوط کرو، پھر اگر ٹائم ملے تو حج کر لو، نہ ملے تو نہ صحیح۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے اسلام کا۔ مسلمان کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ بچوں اور بچیوں کا گھر میں غیر شادی شدہ ہونا، یا بندے کے پاس اپنا ذاتی گھر نہ ہونا، یا اپنے کاروبار کا مضبوط ہونا، موجود نہ ہونا اس کے پاس، لیکن استطاعت اتنی موجود ہے کہ حج کر سکتا ہے،
حج کرنے کے پیسے رقم اس کے پاس موجود ہے، ہو سکتا ہے حج اس سے، تو یہ گھر کا نہ ہونا، بچوں بچیوں کی شادی کا نہ ہونا، اللہ کی قسم یہ رکاوٹ نہیں ہے حج کے لیے۔ اور اس وجہ سے حج کا فریضہ بندے سے ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا کہ تیرا گھر نہیں بنا تھا، تیرے بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ابھی ہوئی تھی اس لیے فریضہ ختم، فریضہ نہیں ختم ہوتا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے نہ گھر بننے سے رہتا ہے، نہ بچے بچیوں کی شادیاں رہتی ہیں۔ حج میں اور ان دونوں کاموں میں اللہ کی قسم کوئی تضاد، کوئی منافات، کوئی تعارض ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ میری بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نتیجہ ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرمان آپ سنیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادیمو الحج والعمرۃ، او اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، ادیمو الحج والعمرۃ، ہمیشہ حج اور عمرے کرتے رہا کرو، ہمیشہ حج اور عمرے کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ ناطق وحی، سرور کونین، الصادق المصدوق کی وحی والی سچی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، یہ حج اور عمرے ہمیشہ کرتے رہنا، یہ معاشروں سے، انسانوں سے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں، یہ فقیری کو، تنگ دستی کو ایسے نام و نشان اس کا مٹا دیتے ہیں جیسے لوہے کی بھٹی، آگ کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو مٹا دیتی ہے۔ اس طرح یہ فقیری کو بھی ختم کر دیتے ہیں، تنگ دستی کو بھی ختم کر دیتے ہیں، بے روزگاری کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں، اور بندے کو گناہوں سے بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ میرے لفظ ہیں، یہ بات میری ہے، آپ میں سے کسی کی ہے؟ کسی مولوی صاحب کی بات ہے؟ کسی امام صاحب کی بات ہے؟ کسی صدر یا وزیر کا قول ہے یہ؟ نہیں، کس کی بات ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ سچی زبان والے، جن سے سچا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سچی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں، یہ کسی عام آدمی کے لفظ نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، شیطان کہتا ہے، اوے تیرا کاروبار بیٹھ جائے گا حج پر گیا تو، جہیز کہاں سے بنائے گا بچیوں کا؟ کسی نے تیری بچی کا رشتہ نہیں لینا، پہلے جہیز کا سامان چھوڑ حج کو۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کہتے ہیں ینفی الفقر، یہ حج اور عمرہ بندے کو فقیر بناتا نہیں، فقیری کو بندے سے مٹا دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے فقیر بناتا ہے، اور امام الانبیاء کہتے ہیں فقیری مٹاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بات میں کوئی ایمان والا شک کرنے کا حق رکھتا ہے؟ گنجائش ہے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سچا ہونے کی؟ آپ کی صداقت میں شک ہو سکتی؟ اگر کسی کو شک ہے امام الانبیاء کے فرمان کے اندر، تو میرے بھائیو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
قسم ہے اللہ کی، اس کا ایمان صحیح نہیں۔ جس کو محمد الرسول اللہ کے فرمان پر یقین نہیں، آپ کے فرمان میں شک ہے کہ پتہ نہیں سچا ہے کہ نہیں سچا، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ بے شمار مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، حج کی استطاعت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کرتے کوئی نہیں کرتے۔ اکثریت ایسی ہے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی، نہیں کرتے، استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتے۔ عذر کے، بہانہ کے، بھئی ہمارے پاس کیش نہیں ہے، 5 مربع زمین ہے، 3 مربع زمین ہے، 2 مربع زمین کا مالک ہے یہ بندہ، ٹھیک ہے کیش اس کے پاس نہیں ہے، اس نے زمین ٹھیکے پر دے رکھی ہے یا خود اس میں کاشتکاری کر رہا ہے، جو اتنے مربوں کا مالک ہے اس کے پاس کیش نہ بھی ہو، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حج اس بندے پر فرض ہو چکا ہے، فرض ہے حج۔ اس میں سے بیچے کچھ حصہ، جتنے پیسوں کا حج ہوتا ہے اتنی زمین بیچ کر حج کرے، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ چاٹنی ہے زمین اس نے اتنی۔ مسئلہ کیش کا نہیں ہے کہ کیش تیری جیب میں ہے یا نہیں ہے تیرے گھر میں، مسئلہ استطاعت کا ہے۔ استطاعت کیش سے نہیں ہوتی، استطاعت وسائل سے ہوتی ہے۔ یہ کیش کو استطاعت سمجھنا یہ حماقت ہے۔ ایک بندے کے پاس کئی دکانیں ہیں بازار میں، ہاں کئی دکانوں کا مالک ہے، اور ایک دکان کئی کروڑ کی ہے، کیش اس کے پاس نہیں ہے، کیا حج فرض نہیں ہے اس پر؟ اسلام کا فریضہ ختم ہو گیا اس بندے سے جو کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے؟ ایک بندے کے پاس پراپرٹیاں پڑی ہیں، دکانیں نہیں ہیں، چلو کروڑوں کے پلاٹوں کا مالک ہے، وہ کروڑوں کی پراپرٹی اس کی ملکیت میں ہے، کیش اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس پراپرٹی میں سے اتنا حصہ فروخت کرے جتنے حصے کو فروخت کرنے سے حج کا خرچہ ادا ہو سکتا ہے، حج کرے، فرض ہے اس بندے پر، یہ مستثنا نہیں ہے۔ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف کہا ہے، فرض علیکم الحج، اللہ نے تم پر لوگوں حج کو فرض کیا ہے، فرض کیا ہے۔ یہ تمہاری اپنی مرضی پر نہیں ہے، کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو، یہ فرض ہے۔ فَحُجُّوا، میں اللہ کا آخری نبی حکم دے رہا ہوں تمہیں، کرو حج سارے۔ جن کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ حج کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے آیت کے جو لفظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، آپ خود بھی جا کے پڑھ لینا قرآن میں، یہ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت کے آخری الفاظ ہیں، ساری آیت نہیں ہے، اس کے الفاظ کچھ الفاظ ہیں۔ یہ آیت ختم کہاں ہو رہی ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، الفاظ پر غور کرنا، قرآن کے الفاظ ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہ شرط اللہ نے بیان کر دی، جو حج کی طرف جانے آنے کے راستے کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج لازم ہے، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور ساتھ کہا وَمَنْ كَفَرَ، یہ الفاظ میرے یا آپ کے نہیں ہیں، یہ قرآن ہے، 97 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَمَنْ كَفَرَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وَمَن لَّمْ یَحُجَّ، جس نے حج نہ کیا، لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے، وَمَن لَّمْ یَحُجَّ، جس نے حج نہ کیا، یہ لفظ نہیں بولے،
لفظ کیا بول رہے ہیں؟ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے گا اس کا مطلب ہے حج کی طاقت استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کو آسمانوں والے رب نے اپنی لا ریب کلام قرآن مجید میں کفر قرار دیا، کفر ومن کفرا، ومن کفرا۔ استطاعت نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے، استطاعت ہے پھر نہیں حج کی، ومن کفرا، پھر جائے بہاڑ میں، اللہ کو اس کے حج کی ضرورت نہیں، نہ اس کی اپنی ذات کی ضرورت ہے، نہ اس کے کسی اور عمل کی ضرورت ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، رب اس کے حج کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی اور بے پرواہ ہے۔ حج کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے، رب کے لیے نہیں کرنا۔ اس کا فائدہ بندے کو ملنا ہے، رب کو نہیں ملنا۔ اللہ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے بندوں کے فائدے کے لیے یہ فرض کیا اپنے بندوں پر۔ چھوٹی سی بات ہے، پروردگار کفر کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی تو بول سکتے ہیں۔ ومن ترک الحج ومن لم یحج، ایسا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا۔ استعمال کیا کیا؟ ومن کفر، استطاعت ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتا وہ کفر والا کام کر رہا ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے پرواہ ہے رب ایسے لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ اور بندہ یہ حج کا فریضہ ادا کرتا ہے تو ملتا کیا ہے اس کو؟ ملے گا کیا؟ کتنا عظیم الشان عمل ہے یہ اسلام کا، کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ دو تین احادیث سے آپ نے اندازہ لگا۔ ایک تو آپ نے سنی ہے نا کہ اس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو، جس طرح بھٹی سونے چاندی کی اور لوہے کی میل کچیل کو مٹا دیتی ہے۔ پوچھا گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، ای الاعمال افضل، ہمیں بتاؤ اعمال میں سے کون سا عمل ہے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کے لیے افضل، جو سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ۔ سوال کرنے والے اللہ پر، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ اسلام کے اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس نے پوچھا ثم ماذا؟ اللہ کے نبی سمجھ آ گئی کہ مسلمان کے لیے اللہ پر، اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سمجھ آ گئی۔ ثم ماذا؟ اس کے بعد پھر کون سا افضل عمل ہے؟ ناطق وحی سرور کون نے کہا، ثم جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ افضل الاعمال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد۔ سائل نے پھر کہا ثم ماذا؟ اللہ کے نبی پھر کون سا عمل ہے جو افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ثم حج مبرور، پھر حج مبرور، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل ہے اسلام میں۔ اللہ پر، رسول پر ایمان لانا چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ ملایا ہے امام الانبیاء نے حج کو، اور ان کے ساتھ ملایا ہے جہاد فی سبیل اللہ کو۔
ایمان کے بعد اس حدیث میں بخاری مسلم کی روایت ہے، ایمان کے بعد امام الانبیاء نے جہاد کے عمل کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ لفظ بھی صحیح بخاری کے ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی نرل جہاد اف فی سبیل اللہ افضل الاعمال، ہم آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، قیامت تک آنے والے مومنوں کی مائیں، عرش عظیم سے خالق کائنات نے جن کا انتخاب اپنے نبی کی زوجیت کے لیے خود کیا رب نے، اللہ کی منتخب کردہ خواتین، اللہ کے سب سے آخری نبی، سب سے افضل نبی کی گھر والیاں، قیامت تک آنے والے مومنوں کی مائیں کہتی ہیں نرل جہاد افضل الاعمال، ہم جہاد فی سبیل اللہ کو عملوں میں سے سب سے زیادہ افضل عمل خیال کرتی ہیں، سمجھتی ہیں جہاد سے افضل عمل کوئی نہیں۔ افلا نجاہدو، مرد جہاد کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ افضل عمل صرف مردوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ ہم نہیں انسان؟ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے یہ نہیں کہا عائشہ تم غلط سمجھ رہی ہو، جہاد فی سبیل اللہ یہ عملوں میں سے افضل الاعمال نہیں ہے، یہ تیرا خیال غلط ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے امام الانبیاء نے ایسا کوئی جملہ، کوئی لفظ نہیں کہا۔ ہماری ماں سے یہ لفظ سن کر کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کو اعمال میں سے سب سے افضل عمل سمجھتی ہیں، تو ہم جہاد کیوں نہ کریں؟ صرف مرد کیوں کریں، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ پیارے پیغمبر نے کہا لا کنہ افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے، ایمان والی خواتین کے لیے، مومن عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد وہ اللہ کے گھر کا حج مبرور کرنا ہے۔ مردوں کا جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی قوتوں کو توڑنا، ان کے سروں کو پھوڑنا، ان کے ظلم کا خاتمہ کرنا، اسلام کو غالب کرنا، کفر کے نظاموں کو مٹانا، مردوں کا یہ جہاد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی صحابیات، آپ کا کلمہ پڑھنے والی ایمان والی عورتوں کا افضل جہاد حج مبرور ہے، مدینے والے امام نے کہا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرۃ، رسول اللہ کے لفظ سنا رہا ہوں، میں کسی مولوی صاحب کے الفاظ نہیں سنا رہا، نہ کوئی ضعیف روایت سنا رہا ہوں۔ جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرۃ، بہت زیادہ بوڑھا آدمی جو جہادی سفر نہیں کر سکتا، چوٹیاں کراس نہیں کر سکتا، پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتا، سرحدیں عبور نہیں کر سکتا، باڑے کراس نہیں کر سکتا، والضعیف الکبیر جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس بڑھاپے کی حالت میں جہاد کا وقت آیا ہے، پہلے تھا ہی نہیں، موقع ہی نہیں تھا جہاد کا، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اب جہاد کا موقع ہے، اب کیا کرے وہ؟ اب تو جا نہیں سکتا۔ والضعیف ہے، اور جو بالکل کمزور ہے سرے سے، اس کے اندر طاقت ہے ہی نہیں، والمرأۃ اور عورت
ناطق وحی سرور کونین تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین کے لفظ ہیں. ان سب کا جہاد الحج والعمرہ، تو اللہ کے گھر کا حج کرنا اور عمرہ کرنا، یہ ان ایسے لوگوں کا یہ جہاد ہی ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہیں، بوڑھے ہو گئے، خواتین ہیں. جہاد کی فضیلت، جہاد کا اجر، مجاہدین کی عظمت کے اندر حصہ دار بننا چاہتے ہیں تو وہ حج عمرے کریں. ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے یہ عمل کرنا ان کا جہاد ہی ہے. عورتوں کے لیے حج عمرہ کرنا ان کا جہاد ہے. بوڑھوں کے لیے، نہایت بوڑھوں کے لیے حج عمرہ کرنا ان کا جہاد ہے. کمزوروں کے لیے حج عمرہ کرنا ان کا جہاد فی سبیل اللہ ہے. رب ان لوگوں کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھنا نہیں چاہتا. وہ سب کو جہاد کی عظمتیں دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے اس نے اپنے نبی کی زبان سے کہا اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا کہ ہم خواتین ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم کمزور ہیں، جہاد کی سکت ختم ہو گئی ہمارے اندر سے، تو حج کر لیں. جو اجر اللہ نے جہاد کرنے پر استطاعت والوں کو، طاقت والوں کو دینا ہے، وہ ان کمزوروں، بے بسوں، بے کسوں جو استطاعت نہیں رکھتے، وہ اجر اللہ عمرے اور حج کی بنا پر ان کو دینے کے لیے تیار ہے. اتنا بڑا عمل. اور ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سیاہ ستہ کی تمام کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کا یہ سچا سچا فرمان ہے. کتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے. فرمایا الحج المبرور، امام الانبیاء کے لفظ ہیں، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور رب العالمین کے سوا، رب العالمین کے پاس جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ اجر ہے ہی نہیں. جو بندہ حج مبرور کرتا ہے نا، جنت سے کم درجے کا اجر رب کے پاس کوئی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے. او میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے لیے غور کرنا. اگر ٹھیک ہے آج مہنگائی بڑی ہے، حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، 9 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لگ سکتے ہیں حج پر، شک نہیں ہے، میں انکار نہیں کرتا اس کا. لیکن اگر 9-10 لاکھ کی زمین بیچ کر، کوئی پلاٹ بیچ کر، کوئی دکان بیچ کر، اپنے کاروبار سے نکال کر اگر میں حج مبرور کر لوں اور پروردگار اس کے بدلے میں جنت دے دے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے یار، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے. کیا نقصان ہے، کیا گھاٹا ہے، کیا خسارہ ہے، بتائیں. اللہ کے نبی کا فرمان کیسے غلط ہوگا؟ یہ فقیری کو مٹا دیتے ہیں، یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، کیسے غلط ہو جائے گا اللہ کے نبی کا فرمان؟ فقیری کے مٹنے کا مطلب ہے تنگ دست نہیں رہو گے، مقروض نہیں رہو گے، بے روزگار نہیں رہو گے، کیش سے محروم نہیں ہو جاؤ گے. رب اور دے دے گا، اور دے دے گا. وہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ کا یہ مطلب ہے. کاش ہمارے مسلمانوں کو اپنے نبی کے یہ فرمان سمجھ آ جائیں. ہمیں نہیں سمجھ آتے، اللہ جانتا ہے یہ سمجھ نہیں آتے. مسلمانوں کی اکثریت کو رسول اللہ کے یہ فرمان نہیں سمجھ آتے، تیار بھی نہیں سمجھنے کے لیے، آتے بھی نہیں. کاش یا اللہ سب کو سمجھ عطا فرما اپنے نبی کے سچے اور سچے فرمانوں کی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے فاروق اعظم
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، میرا دل چاہتا ہے میں کچھ لوگوں کو بھیجوں، کچھ اپنے حکومت کے افراد کو میں روانہ کروں، معاشروں میں، علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، وہ سب لوگوں کا سروے کر کے آئیں کہ جن لوگوں کے پاس حج کی طاقت موجود ہے، استطاعت ہے، حج کے خرچے جتنے وسائل ان کے پاس موجود ہیں ان کی ملکیت میں، پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، عمر کہتے تھے رضی اللہ عنہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے سپاہیوں کو بھیجوں، وہ جائزہ لے کر آئیں، اور جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا میں اس پر جزیہ لگا دوں۔ جزیہ وہ مسلمان نہیں ہے، جزیہ کافر سے لیا جاتا ہے، مسلمان سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ فاروق اعظم کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے ان پر جزیہ لگا دوں، وہ جزیہ دے مسلمانوں کو۔ اتنا بڑا فریضہ حج اسلام کا، اتنا بڑا عظیم الشان عمل۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، آخری حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں لفظ ہیں حج مبرور کے۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور کہتے کس کو ہیں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا ہے ہی نہیں رب کے پاس، اس کو جنت ہی ملنی ہے رب سے جو حج مبرور کرے گا، اس سے کم رب درجہ دینے کے لیے نہیں تیار، جنت سے کم درجہ نہیں ہے۔ حج مبرور ہوتا کیا ہے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اور آپ کے ذریعے جہاں تک آپ کا ہلکا اثر ہے ان لوگوں تک آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، چند چیزیں جس حج میں موجود ہوں وہ حج مبرور بن جاتا ہے۔ ہر حج حج مبرور نہیں ہوتا۔ میں گورنمنٹ کے ذریعے نہیں، 7-8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے نہیں، میں پرائیویٹ سب سے زیادہ خرچے والا حج کروں، ہاں 20 لاکھ والا، 30 لاکھ والا، 40-50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کروں، اور یہ باتیں، یہ چیزیں جو حج کو حج مبرور بناتی ہیں وہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو کسی کام کا نہیں۔ وہ جتنا مرضی مہنگا حج کر لیں، جتنا مرضی خرچہ کر لیں، وہاں پر وہ لغو ہے، رائے گاں ہے، برباد ہے، باطل ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس حج میں۔ دنیا بھی برباد، کعبے کے رب کی قسم ہے، وقت بھی برباد، اپنے آپ کو تھکایا بھی، اور رب سے بھی اس کو ایک ٹیڑی پیسہ، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کچھ نہیں ملنا اس حج کا۔ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس حج کے وسائل ہیں تو ہم نے حج مبرور کرنا ہے، ایسا ویسا حج نہیں کرنا جو مبرور نہ ہو۔ اور حج مبرور کرنے کے لیے یہ میری باتیں آپ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آپ حج مبرور کر سکیں گے۔ اور حج مبرور کرنے والے کو گارنٹی میں نے نہیں دی، آپ میں سے کسی نے نہیں دی، قسم اللہ کی، خاتم النبی جین کی زبان سے گارنٹی ہے، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ میری گارنٹی آپ کی غلط ہو سکتی ہے، امام الانبیاء کی گارنٹی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی حدیث ہے، کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں۔ حج مبرور ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ لازم ہے، جس بندے نے حج کا ارادہ کیا ہے، حج پر جانا چاہتا ہے، حج کی تیاری کر رہا ہے، سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ شرک سے تائب ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ شرک کو چھوڑ دے، شرک سے توبہ کر لے۔ اگر اللہ نہ کرے میرے عقیدے میں معمولی سا بھی شرک موجود ہوا، میں نے اس شرک سے توبہ نہ کی،
اس شرک کو نہ چھوڑا. پیدا کرنے والے کی قسم ہے ایک حج کیا، جتنے سال بلوغت کے بعد زندہ رہوں اتنے سال مرنے تک ہر سال حج کروں، ایک سال بھی حج کا ناغہ نہ کروں، ان ساری زندگی کے حجوں کا ایک ذرے کے برابر مول نہیں پڑنا رب کے ہاں. برباد ہیں وہ سارے حج. اگر عقیدے میں، میرے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، سارے حج برباد زندگی کے. میں بالغ ہونے کے بعد 50 سال زندہ رہا اور ہر سال حج کیا، 50 حج ہو گئے. یہ 50 حجوں کا ایک ذرہ برابر اجر نہیں ہے اگر عقیدے میں شرک موجود ہے تو. میں بڑی مرتبہ یہ آیتیں آپ کو سنائی ہیں. اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرا اور آپ کا نام نہیں لیا، 18 نبیوں کا نام لے کر کہا او قرآن پڑھنے والو، دنیا میں بسنے والو، اللہ کو رب کہنے والو، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والو، قرآن کو اللہ کا پاک مقدس کلام سمجھنے والو، سن لو. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے جلیل القدر نبی اور پیغمبر ان سے بھی شرک ہو جاتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے. اور ناطق وحی سرور کونین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین کو مخاطب کر کے فرمایا رب نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے محمد، کائنات کے امام، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ رب کے مقرب پیارے اور محبوب نبی، سن. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، پہلے نبیوں کو بھی بتایا تھا، آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، اگر آپ سے شرک سرزد ہو گیا، لا يحبطن عملک، آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع، برباد، رائگان ہو جائیں گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا اور آپ گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. انبیاء کہاں اور میں اور آپ کہاں؟ ہماری انبیاء کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ نبیوں کے مقابلے میں ہم چیز کیا ہیں؟ امام الانبیاء کے مقابلے میں ہم کیا شے ہیں؟ اگر ان سے شرک ہو جائے، کائنات کا رب قرآن میں نازل کر دے کہ ان کی ساری زندگی کے عمل برباد، مجھ سے شرک ہو جائے تو میرا حج، میری نمازیں، میری تبلیغ، میرا جہاد، میرا صدقہ خیرات، میری مسجد مدرسہ، میری نماز روزہ میرے کام آئے گا؟ کعبے کے رب کی قسم نہیں، کوئی فائدہ نہیں. حج کو حج مبرور بنانے کے لیے، اپنے پیسے ضائع کرنے سے بچانے کے لیے، اپنا وقت ضائع کرنے سے بچانے کے لیے، اپنی محنت مشقت برباد ہونے سے بچانے کے لیے، کعبے کے رب کی قسم سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ شرک کو سمجھیں اور شرک کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں، شرک سے توبہ کر لیں. شرک سمجھنا بھی فرض ہے ہم پر، شرک کو جاننا، پہچاننا، سمجھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. صرف توحید سمجھنی فرض نہیں، شرک سمجھنا بھی فرض ہے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے. تو شرک پہلی چیز یہ ہے، حج کو حج مبرور بنانے کے لیے بندے کے عقیدے میں معمولی سا بھی شرک موجود نہ ہو، شرک سے تائب ہو کر جائے، شرک سے توبہ کر لے، چھوڑ دے ہر قسم کے شرک کو. اور دوسری چیز جو حج کو حج مبرور بنانے والی ہے میرے بھائیوں، وہ ہے حج امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو. حج تو کیا، عقیدہ میرا ٹھیک ہے، میرے عقیدے میں شرک کا ذرہ بھی نہیں، شرک نہیں کیا میں نے، لیکن حج نبی کے طریقے کی بجائے اپنے معاشرے کے رسم و رواجوں کے مطابق کیا، لوگوں کی اکثریت کے طریقے کے مطابق کیا، نبی کے طریقے کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سیکھنا ضروری سمجھا، اور طریقوں پر حج کر کے آ گیا.
وہ حج مبرور نہیں ہوگا، وہ حج بھی رائے گاں اور باطل ہے، برباد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں، بس محمد الرسول اللہ سے محبت کے دعوے کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا عاشق صدوا لیں، کہلوا لیں، اس لیے نہیں بھیجا محمد الرسول اللہ کو۔ اللہ نے اس لیے دنیا میں مبعوث کیا کہ محمد الرسول اللہ کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، اپنی ایک ایک چیز کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق سر انجام دے۔ اس لیے بھیجا محمد الرسول اللہ کو۔ ہم کس حد تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی زندگی سے کس قدر رہنمائی لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں؟ ہر بندہ پتہ ہے، ہر بندے کو یاد ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہم سب کا کتنا کوئی تعلق ہے۔ ہم نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں یا اپنے معاشرے کے رسم و رواجوں کو اپنا رہے ہیں، معاشرے کی اکثریت کو فالو کر رہے ہیں، معاشرے میں اپنے بڑوں کا طریقہ دیکھ رہے ہیں؟ نہ اللہ نے ہمیں معاشرے کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا، نہ اپنے بڑوں کے طریقے کو اپنانے کے لیے پیدا کیا۔ کعبے کے رب کی قسم، اللہ نے ہمیں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کا پابند بنایا، بس۔ ساری دنیا ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ساری کائنات کی مرضی کے طریقے کے خواہش کے خلاف ساری دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اعراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ ہے طریقہ مسلمان کا، ذمہ داری مسلمان کی۔ ماں باپ بھی قربان، بیوی بچے بھی قربان، خاندان برادری بھی قربان، معاشرہ، دولت، دنیا کی ہر شے قربان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان بھی قربان۔ حج مبرور بنانا ہے تو ایسے نہیں حج پر جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، میں نے دیکھا کئی مرتبہ حاجیوں کو، اللہ کی قسم ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، حاجی حج کر رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے سنا کئی لوگوں سے، تلبیہ پڑھنا نہیں آتا، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ حج کیا ہے ان کا؟ حج ہے بس جدھر لوگ جا رہے ہیں نا، جو لوگ کرتے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے یہ بھی اسی طرح کرتے، لوگوں کا رش ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں، لوگ گزرتے ہوئے وہ اس ستون کو ہاتھ لگا کے جا رہے ہیں، جو پیچھے والے دیکھ رہے ہیں نا وہ یہی سمجھتے ہیں سب سے بڑا رکن جو ہے نا حج کا وہ اس ستون کو ہاتھ لگا کے گزرنا، کیونکہ اگلوں نے یہ کیا ہے کب۔ یہ ہے حج جو ہمارے معاشرے میں آج مسلمان دنیا سے آنے والے کرتے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی کا طریقہ آتا ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی کبھی زندگی کے اندر کہ ناطق وحی محمد الرسول اللہ نے کس طریقے سے حج کیا ہے۔ شاید 100 میں سے ایک بندے کو آتا ہو، جتنے حاجی والے جاتے ہیں نا 100 میں سے ایک بندے کو شاید اللہ کے نبی کا طریقہ آتا ہو، اکثریت کو نہیں آتا۔ نہ کوئی سیکھتا ہے، نہ کوئی سکھاتا ہے، نہ کوئی سیکھنے کی جستجو کرتا ہے، نہ کوئی ضرورت سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سناؤں گا انشاءاللہ، آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی کا حج کیسا تھا، احرام باندھنے سے لے کر، مدینے سے چلنے سے لے کر، واپس مدینے سے آنے تک، مدینہ واپس پہنچنے تک امام الانبیاء نے کیا کیا کام کیے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جابر نے، عبداللہ بن عباس نے، پیارے پیغمبر کے صحابہ نے ایک ایک شے کو محفوظ کر کے بیان کیا ہوا ہے، کوئی شے نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے مدینے سے مکے، مکے سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفے سے مکے، مکے سے پھر مدینے تک اللہ کے نبی کے ساتھ دن رات سارا سفر
انہوں نے ایک ایک شے یاد رکھی اور بیان کیا اور محفوظ ہے، بخاری میں محفوظ ہے، اللہ کی قسم سارا کچھ صحیح مسلم میں، صحیح حدیثوں میں، بخاری مسلم میں موجود ہے پورا حج اللہ کے نبی کا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، پورا حج اکیلے جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، لمبی حدیث امام مسلم صحیح مسلم کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینے سے نکلے اور واپس مدینے آنے تک کیا 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 آپ نے، سارا کچھ ایک حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر۔ ہم نہیں پڑھتے، نہ سنتے ہیں، نہ ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا حج حج مبرور بنے اور ہمیں حج کے بدلے میں جنت ملے، تو پھر لازم ہے کہ ہم حج مبرور حج سے پہلے سیکھا کریں، اللہ کے نبی کا حج سیکھیں۔ پوچھیں کسی سے تو اس سے یہ پوچھیں، ہمیں یہ بتاؤ ہمارے نبی نے کیسے حج کیا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھنا فلاں پیر صاحب کا طریقہ کیا ہے، فلاں امام صاحب کا طریقہ کیا ہے، فلاں مولوی صاحب کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے کسی امام کا، پیر کا، مولوی صاحب کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے بات اس کی مانی جاتی ہے، طریقہ اس کا اپنایا جاتا ہے۔ اسوہ حسنہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، کسی اور کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنایا۔ تیسری چیز جو حج مبرور ہونے کے لیے ضروری ہے، انشاءاللہ وہ میں اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔